اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ غزوہ احد اسلام کا دوسرا معرکہ حق و باطل۔ جنگ شروع ہونے سے قبل نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، ایک روایت میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت کے الفاظ ہیں، تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑی درے پر متعین فرمایا اور انہیں کسی بھی صورت میں درہ نہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اسلامی تاریخ میں غزوہ احد حق و باطل کا دوسرا معرکہ ہونے کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ غزوہ سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کی تاریخ کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ واقعہ 3 شوال، کچھ کے نزدیک 7 شوال، بعض کے نزدیک 11 شوال، بعض کے نزدیک 15 شوال، بعض روایات میں 17 شوال کو پیش آیا۔ البتہ اس کے دن پر سب متفق ہیں کہ یہ بروز ہفتہ پیش آیا۔ احد مدینۃ المنورہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے جس کے بارے میں نبی کریم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، جس میں زرہ پوش صحابہ کرام 100 تھے۔ قریش کا لشکر 3000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، جن میں 700 افراد زرہ پوش تھے۔ اس معرکہ حق و صداقت میں جام شہادت نوش کرنے والے خوش نصیب صحابہ کرام کی تعداد 70 تھی، جبکہ 30 کافر واصل جہنم ہوئے۔ حق و باطل کے اس دوسرے بڑے معرکہ میں عرب کے رواج کے مطابق پہلے مبارزت ہوئی، جس میں اہل اسلام کا پلہ بھاری رہا۔ بعد ازاں عام لڑائی شروع ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے تابڑ توڑ حملوں سے کفار کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ جنگ شروع ہونے سے قبل اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑی درے پر متعین فرمایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ کسی صورت میں بھی درہ نہ چھوڑیں۔ جب کفار کو انہوں نے بھاگتے دیکھا تو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے یہ بھی دوڑ پڑے۔ کفار کے لشکر نے جب درہ خالی دیکھا تو وہ خالد بن ولید کی قیادت میں پلٹے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ پیچھے سے ہونے والے اس ناگہانی حملے میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے چچا جان سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ وقت مسلمانوں پر بہت کڑا تھا، ایسا لگا کہ کفار کو فتح مل گئی۔ اس صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جانثاروں نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، مگر اتنی دیر میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہادت کا جام پی چکے تھے۔ جب مسلمانوں کو اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھا تو ابو سفیان نے وہیں سے آواز لگائی کہ آج بدر کا حساب پورا ہو گیا ہے، اب اگلے سال پھر بدر کے مقام پر لڑائی ہوگی، اور کفار واپس مکہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس معرکہ میں بہت سے ایمان افروز واقعات پیش آئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اس معرکہ میں باطل پرستوں سے اپنے ایمانی جذبے سے مقابلہ کرتے ہوئے قریشی لشکر کے وسط میں جا پہنچے، اور قریش کے سردار ابو سفیان کا کام تمام کرنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے ان پر شداد نامی بدبخت نے وار کر دیا اور آپ رضی اللہ عنہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔
جب میدان جنگ تھم گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ آل اسلام کا پرچم سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ایک بدبخت آپ پر حملہ آور ہوا اور آپ کے دائیں ہاتھ پر اس طرح وار کیا کہ آپ کا دائیں ہاتھ شہید ہو گیا۔ آپ نے پرچم اسلام کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس بدبخت نے دوبارہ ضرب لگائی اور آپ رضی اللہ عنہ کا دوسرا ہاتھ مبارک بھی تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے تھامے رکھا اور بلند آواز میں یہ آیت مبارکہ پڑھی، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اور آپ پر تیر سے وار کیا گیا اور آپ نے بھی جام شہادت نوش فرما۔ جب منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ پھیلائی تو ایک انصاری صحابیہ مدینۃ المنورہ سے احد کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں ان کے والد کے شہید ہونے کی انہیں خبر ملی تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں۔ پھر ان صحابیہ رضی اللہ عنہ کو ان کے شوہر اور بھائی اور بیٹے کی شہادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے یہی کہا، مجھے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا کہ وہ کس حال میں ہیں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں تو عرض کرنے لگی کہ مجھے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے دو۔ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو مائی صاحبہ کو پھر سکون حاصل ہوا۔ غزوہ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ تیر لگنے سے باہر نکل آئی۔ حضرت قتادہ اپنی آنکھ ہاتھ میں اٹھائے بارگاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قتادہ، اگر تم چاہو تو صبر کر لو، جنت تمہارے لیے ہے، اور اگر تم چاہو تو آنکھ لوٹا دوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً جنت بڑی جزا اور عظیم عطا الہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی عطا فرما دیں اور آنکھ بھی لوٹا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست رحمت سے ان کی آنکھ کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا اور اس آنکھ کی روشنی پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی دعا بھی فرمائی۔ معرکہ احد میں حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی چھڑی عطا فرمائی۔ جب انہوں نے کھجور کی چھڑی اپنے ہاتھ میں لی تو وہ فوراً ہی تلوار بن گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ شہدائے احد کے صدقے امت مسلمہ کو یا رب تعالی اتحاد و اتفاق عطا فرما اور ہماری اجتماعی و انفرادی مشکلات کو آسان فرما، اور شہدائے احد کے صدقے میں مالک کائنات ہم سب کو مزید درجات کی بلندی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی پاک شہادت کا صدقہ پوری امت مسلمہ میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت بیدار فرما۔